کیا آپ جانتے ہو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر نہیں کرنا پڑتا، صرف ایک قدم کافی ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایک قدم کون سا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب جان لینے کے بعد ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں پہلے ہم مکمل نیک بن جائے پھر اللہ کی طرف آئے گے، پہلے گناہ چھوڑ دے پھر توبہ کرے گے، پہلے خود کو بدلے پھر عبادت شروع کرے گے۔ لیکن یہی شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وہ تمہیں اللہ سے دور رکھنے کے لیے تمہارے دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ تم ابھی اس قابل نہیں، حالانکہ اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ پہلے کامل بن کر آؤ۔ اللہ تجھ سے یہ فرماتے ہیں میرے طرف لوٹ آؤ۔ یہی اللہ کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے، واپسی کا ارادہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ کو تمہارے بے عیب زندگی نہیں چاہیے، اسی تمہارا سچا دل چاہیے۔ ذرا سوچو، جب ایک چھوٹا بچہ چلنا سیکھتا ہے تو وہ کتنی بار گرتا ہے، لیکن ماں اسے دھکا نہیں دیتے بلکہ ہر بار اسے دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کے بار بار گرنے پر اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تو رحمتوں والا اللہ اپنے بندے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسی لیے اگر تم بار بار گرتے رہے ہو، اگر تم سے گناہ ہوتے رہے ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے تم بہت دور نکل آئے ہو، تو آج صرف ایک قدم اٹھاؤ اپنے رب کی طرف، کیونکہ اللہ تک پہنچنے والے راستے میں سب سے مشکل قدم پہلا قدم ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد راستے خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں۔ قرآن ہمیں امید دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، یعنی تمہارا گناہ اللہ کی رحمت سے کبھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ رومی فرماتی ہے دروازہ بند نہیں ہے، بند صرف تمہارا یقین ہے۔ جس دن تم نے دل سے یہ مان لیا کہ اللہ آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے، اسی دن تمہارا روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر میں آج اللہ کی طرف پہلا قدم اٹھاؤں تو اس کے بعد کیا کرو؟ کیونکہ صرف جذبات کافی نہیں ہوتے، دل میں پیدا ہونے والی روشنی کو عمل سے زیادہ رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کی طرف سفر کا دوسرا قدم اخلاص ہے۔ اخلاص یعنی ایسا دل جو لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے دھڑکے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جس عمل میں اخلاص نہ ہو وہ جسم تو رکھتا ہے مگر روح نہیں۔ کبھی کبھی ایک انسان کی 2 رکعت نماز اللہ کے نزدیک 1000 رکعتوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ 2 رکعت ٹوٹی ہوئی دل سے پڑے گئے تھے۔ اللہ اعمال کی تعداد سے پہلے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اگر دل سچا ہو تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اگر دل غافل ہو تو بڑے اعمال بھی انسان کو بدل نہیں پاتے۔ اللہ کی طرف سفر کا تیسرا قدم ذکر ہے، لیکن صرف زبان کا ذکر نہیں، دل کا ذکر، وہ ذکر جس کے بعد انسان لوگوں سے نہیں اپنے رب سے امید رکھتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں جب دل میں اللہ کا نام بس جاتا ہے تو دنیا کی آوازیں دھیمی پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے ہر دن چند لمحے ایسا ضرور نکالو جہاں صرف تم ہو اور تمہارا رب، نہ موبائل، نہ دنیا کی خبریں، نہ لوگوں کی باتیں، صرف خاموشی اور اللہ کا ذکر۔ یہ خاموش لمحے انسان کے اندر ایسے طاقت پیدا کرتے ہیں جو دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکتے۔ پھر آہستہ آہستہ دل بدلنے لگتا ہے، غصہ کم ہونے لگتا ہے، حسد ختم ہونے لگتا ہے، شکایتیں کم ہو جاتی ہے، اور انسان ہر حال میں اللہ کی حکمت دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن اس سفر میں 3 غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو دوبارہ پیچھے لے جاتی ہے۔ پہلی غلطی مایوسی۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ تم گناہگار بنے رہو، وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، کیونکہ جس دل میں مایوسی آ جائے وہ دعا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں مایوسی وہ پردہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے چاہے تم کتنی ہی بار گر جاؤ، اللہ کی رحمت سے امید کبھی مت چھوڑنا۔ دوسری غلطی غرور۔ جب انسان اپنی عبادت پر، اپنے علم پر یا اپنی نیکی پر فخر کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ سے قریب نہیں بلکہ اپنے نفس سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری غلطی لوگوں کی خوشنودی کو اللہ کی رضا پر ترجیح دینا۔ یاد رکھو لوگ کبھی مکمل خوش نہیں ہوگے
لیکن اگر اللہ راضی ہو جائے تو انسان ہر حال میں کامیاب ہے۔ اللہ کی طرف جانے والی راستہ کسی پہاڑ کے پیچھے نہیں چھپا، نہ وہ صرف عبادت گزاروں کے لیے مخصوص ہے اور نہ ہی صرف ان لوگوں کے لیے جو خود کو کامل سمجھتے ہیں۔ یہ راستہ ہر اس انسان کے لیے کھلا ہے جو سچی دل سے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا ارادہ کر لے۔ مولانا رومی ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ جب انسان اپنے دل کو غرور، نفرت اور مایوسی سے پاک کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب کی خوشبو محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح کا سفر شروع ہوتا ہے۔